اسی لیے امام حسن البصری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، چھوٹے وقت علم حاصل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر۔ عمر اور علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، there is no relationship between the age and seeking knowledge، یعنی ان دونوں میں کوئی کنیکشن نہیں۔ ہاں، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے گا اور علم آ کے خود بخود اس کے منہ میں جائے گا اور پیٹ میں چلے جائے گا اور وہ عالم بن جائے گا، ایسا ناممکن ہے۔ اپنے آپ کو تھکائیں، کھپائیں، اپنے آپ کو مار دے، فنا کر دے علم کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع۔ المعقد السابع، شیخ فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 7، یعنی اصولی بات جو بنیاد ہے علم کی تعظیم کے مددگار میں، 7واں پوائنٹ، المبادرۃ الی تحصیلہ، علم کے حصول میں جلدی کرنا، یعنی اغتنام سن الصبا والشباب، بچپن میں، عمر کی ابتدا میں اس عمر کو غنیمت جاننا اور علم حاصل کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنت والجماعہ فرماتے ہیں، ما شبہت الشباب بشیء الا کان فی کمی فوقع فسقط، یعنی میں نے جوانی کی مثال ایسے دی جیسے کہ کوئی میرے اس کف میں، اس کے اندر تھی، یعنی پرانے زمانے میں بہت بڑا ہوتا تھا، اس میں وہ کتابیں بھی ڈالتے تھے، چیزیں بھی ڈالتے تھے، تو اس نوجوانی کو ایسی مثال ہے کہ وہ اس میں تھی اور میں نے یوں کیا تو وہ گر گئی، یعنی نوجوانی اتنی جلدی ختم ہو جاتی کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتی ہے یہ عمر۔ اسی لیے العلم فی سن الشباب اسرع الی النفس واقوى تعلقا ولصوقا، یہ جو علم ہے ابتدائے عمر میں آپ کے نفس میں، آپ کے دل میں جلدی چلے جاتی ہے، جلدی بیٹھ جاتی ہے، اور واقوى تعلقا ولصوقا، اور اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، ایک تعلق بڑھتا ہے اور وہ چپک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے دل میں۔ اسی لیے امام حسن البصری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، چھوٹے وقت علم حاصل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر۔ اس کا یہ مطلب نہیں، جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ ولا يتوهم مما سبق ان الكبير لا يتعلم، اس سے آپ کے دل میں یہ شبہ نہیں آنا چاہیے کہ یار تو میں بڈھا ہو گیا، اب میں کیسے علم حاصل کروں، میری داڑھی سفید ہو گئی یا میری داڑھی نکل آئی، میں تو اب نوجوان ہو گیا، اب میں کیا کروں شیخ صاحب؟ بل هؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا کبارا، یہ جو صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے بڑے ہو کر علم حاصل کیا۔ عمر اور علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، there is no relationship between the age and seeking knowledge، یعنی ان دونوں میں کوئی کنیکشن نہیں۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں افضل ہے، بہتر ہے کہ آپ شروع میں کر لیتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو کچھ بھی نہیں کرنا، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح شیخ نے ایک شعر پڑھا ہے یا ذکر کیا ہے، اغتنم سن الشباب یا فتى عند المشیب یحمد القوم السرا، اللہ اکبر۔ اے نوجوان، اس نوجوانی کو غنیمت جان، اے نوجوان، عند المشیب یحمد القوم السرا، اگر تو نے غنیمت جان لیا تو بڑھاپے میں آ کے تو اللہ کی حمد بیان کرے گا اور شکر کرے گا اور خوش ہوگا تو کہ میں نے نوجوانی ضائع نہیں کی، بلکہ میرا اہل علم میں اٹھنا بیٹھنا تھا، میں نے قال اللہ قال الرسول میں زندگی گزار دی، الحمدللہ میری زندگی بڑی بہترین تھی۔ واللہ ہم نے کئی علماء کو دیکھا ہے اپنی آخری ایام میں یا اپنے یعنی آخری ایام سے پہلے وہ اپنی زندگی سے راضی ہوتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو شروع کریں۔ لیکن شیخ نے ایک اور بات ذکر کی ہے، وَإِنَّمَا يَعْسُرُ التَّعَلُّمُ فِي الْكِبَرِ، جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو علم حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ نارمل بات ہے۔ اور کیوں؟ لِكَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ، بہت سارے کام کاج، اور وَغَلَبَةِ الْقَوَاطِعِ، قواطع یہ قطع یقطع یعنی قطع کرنا، کاٹ دینے والے ایسے کام اور کاٹ دینے والی چیزیں انسان پر غالب آ جاتی کہ اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ڈسٹریکشن ان چیزوں سے یعنی دور ہو جائے۔ وَتَكَاثُرُ الْعَلَائِقِ، اور تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، رہن سہن ہوتی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں فَمَنْ قَدِرَ عَلَى دَفْعِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَدْرَكَ الْعِلْمِ،
جس میں یہ استطاعت ہو کہ وہ ان شواغل کو، ان قواطع کو اور ان علائق سے دور ہو سکے، یا اس ڈسٹریکشنز جو اس کو علم کے حصول میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، وہ اگر ان کو دور کر سکتا ہے، اس کو دور کرتے ہوئے وہ علم حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کئی کبار علماء انہوں نے علم بڑے ہونے کے بعد حاصل کیا۔ ایک کتاب ہے العلماء الذین طلبوا العلم علی کبر، وہ علماء جنہوں نے بڑے ہونے کے بعد علم کا حصول کیا۔ کئی علماء ایسے گزرے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی جیسے ابھی ذکر ہوا کہ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، یعنی چھوٹے وقت جب انسان کا جو دماغ ہے وہ ابھی وائٹ پیپر کی طرح ہے، سفید صفحے کی طرح ہے، اس کو بھرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس صفحے کے جو بری ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی انسان ہے، انسان کے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تجربات اور اس کے مختلف علوم اس کے ذہن میں آتے، تو بعد میں جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس میں علم کو اپنا مقام دینا مشکل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ فقوت بقاء العلم فی الصغر کقوت بقاء النقش فی الحجر۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو طاقت، جو پاور چھوٹے وقت علم حاصل کرنے میں ہے، جیسے کہ اگر کسی پتھر پر لکیر ہو، کیا وہ مٹ جاتی ہے؟ کیا وہ ہٹ جاتی ہے؟ نہیں ہٹتی۔ تو اسی طرح کئی چیزیں جو بندہ چھوٹے وقت یاد کرتا ہے وہ بڑے ہو کر بھی اس کو یاد رہتی۔ تو اسی لیے علماء اس چیز کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ بلکہ امام حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اطلبوا العلم قبل ان تسودوا، یعنی علم کا حصول کرو اس سے پہلے کہ تم سید بن جاؤ، یعنی ایک مسئول بن جاؤ، ایک رئیس بن جاؤ، ایک گھر کے ذمہ دار بن جاؤ۔ تو ذمہ داریاں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو انسان کے لیے علم کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے علم کا حصول آسان کر دے، اور اللہ تعالی ہمارے سامنے جو علم کے حصول میں جو رکاوٹیں کھڑی ہیں، چاہے انسانی ہو، جناتی ہو، نفسیاتی ہو، خاندانی ہو یا فائنینشلی ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہٹا دے۔ آج کل کے اس ماڈرن، اس پرفتن دور میں علم حاصل کرنا، اور پرکشش دنوں میں جب آپ کے سامنے ویژول ایفیکٹس ہو، ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں، مختلف صوتی اور ویڈیو کے جو مختلف اس کو بناوٹ ہے، اس فتنے کے دور میں، ریلز کے زمانے میں علم حاصل کرنا نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہے اس سائڈ سے۔ لیکن دوسری سائڈ سے اس ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دیا۔ لیکن کہاں ہے وہ شہسوار جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی نہ ابن تیمیہ کو میسر تھی، نہ احمد ابن حنبل کو میسر تھی، نہ البانی کو میسر تھی، نہ ابن باز کو میسر تھی، لیکن آج آپ کو یہ میسر آ گئی۔ لیکن ہم نے جتنی سہولتیں ہمیں آتی ہیں اتنے ہم آرام پسند اور کسل مندی اور لیزی ہو جاتے۔ اسی لیے امام محمد ابن سیرین یا یحییٰ ابن ابی کثیر کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم میں امام مسلم نے یہ روایت پیش کی ہے، اس کے بھی مقاصد ہیں لیکن اس میں ہم نہیں جاتے، کہ لا ینال العلم براحت الجسم، علم کا حصول آرام سے بیٹھ کے نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے گا اور علم آ کے خود بخود اس کے منہ میں جائے گا اور پیٹ میں چلے جائے گا اور وہ عالم بن جائے گا، ایسا ناممکن ہے۔ اپنے آپ کو تھکائیں، کھپائیں، اپنے آپ کو مار دیں، فنا کر دیں علم کے لیے، پھر جا کے علم آئے گا۔ لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، آپ کو علم اپنا کچھ حصہ تب تک نہیں دیتا جب تک آپ علم کے پورے نہ ہو جائے۔ اب جو بندہ علم کو اپنا آدھا حصہ دے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے سب کچھ مل جائے، تو یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہے۔ ہم تو چاہتے کہ یار میں ادھر سے لاکھوں کماؤں بھی اور علم بھی حاصل کروں۔ آج کل ہر کوئی یہ جو دنیا کے جو دوڑ ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے علم کی طلب میں کمی آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کرے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔